آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا دین سیکھنا صرف قرآن اور سائنس سے ممکن ہے، یا ہمیں ان لوگوں کا بھی سننا چاہیے جو زندگی بھر دین پہ گزرتے آئے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کی سوچ ہی بدل دے گی، لیکن صرف اگر آپ دل اور دماغ دونوں کھول کر سننے آئے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو دین کا چیمپئن کہہ رہا ہے۔ کسی کو حدیث پسند نہیں، کسی کو علماء، کوئی کہتا ہے صرف قرآن کافی ہے، کوئی کہتا ہے ضعیف حدیث ریجیکٹ کرو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اتنی آسانی سے دین کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا دین صرف گوگل سرچ سے ملتا ہے؟ اور سب سے بڑا، کیا صرف پاپولر ہونا کسی کو حق پر بنا دیتا ہے؟ بھائیوں بہنوں، دین کوئی نیٹ فلکس کا شو نہیں کہ جو ٹرینڈنگ ہو اسی کو دیکھ لو۔ دین وہ نور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے تابعین کو، اور تابعین نے علماء حق کو۔ یہ سلسلہ قرآن اور سنت کے ساتھ چلتا آیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ خود کو انجینئر کہتا ہے اور کہتا ہے صرف میری بات سنو باقی سب غلط ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ علم نہیں، فتنہ ہے۔ فتنہ تب شروع ہوتا ہے جب علم کا کھیلا قرآن کے ذریعے نہیں بلکہ ایگو کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ النحل آیت نمبر 16 کا 43۔ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، ڈائریکٹ حکم ہے۔ اگر نہیں پتا تو علماء سے پوچھو، نہ کہ صرف یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر دین کا فیصلہ کر لو۔ فائدہ اور نقصان دونوں سمجھو۔ فائدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قرآن، سنت اور صحیح سلسلے کو فالو کرتے ہیں، وہ علماء جو آپس میں ادب، اخلاق اور دلیل سے بات کرتے ہیں۔ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ہر بات میں فتنہ ڈھونڈتے ہیں، ہر کسی کو کافر یا گمراہ کہہ دیتے ہیں، اور صرف اپنے چینل کے ویوز بڑھانے کے لیے دین کا مسخرہ بنا دیتے ہیں۔ آج سے ایک نیا ارادہ کرو، قرآن پڑھو، حدیث سمجھو، پر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی گائیڈنس لو جنہوں نے زندگی بھر اس علم کو سیکھا ہے۔ علماء کے اختلاف کو سمجھو، جھگڑا مت بناؤ۔ عقل ضرور استعمال کرو لیکن ادب کے ساتھ۔ اور سب سے ضروری، کسی ایک بندے کو دین کا فل سورس مت سمجھو، چاہے وہ مرزا ہو یا کوئی اور۔ فتنہ صرف تب ہوتا ہے جب دین کو کانٹینٹ سمجھ کر وائرل بنایا جائے۔ دین وہ راستہ ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، اور روح صرف تب زندہ ہوتی ہے جب علم کے ساتھ ادب، اخلاق اور اخلاص ہو۔